بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویور، معصوم ربانی آفیشیل یوٹیوب چینل، پلیز سبسکرائب اٹ۔ آج ہم بات کریں گے تحریک انصاف کا جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے، اس کا الیکشن کمیشن نے 70 صفاتی فیصلہ جاری کیا ہے۔ اس کے مختلف پہلو کے اوپر میں بات کروں گا۔ ناظرین دیکھیں، سب سے پہلے تو فیصلے کی اگر بات کریں، اس کے اندر یہ تھا کہ تحریک انصاف نے ممنوعہ فنڈز لیے ہیں۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کا جو پارٹی اکاؤنٹ سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی الیکشن کمیشن نے جھوٹا قرار دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 34 غیر ملکی شہری اور 351 غیر ملکی کمپنیوں سے تحریک انصاف نے فنڈ لیے ہیں۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف نے 8 پارٹی اکاؤنٹ مانے ہیں، جبکہ 13 سے انکار کیا۔ حالانکہ وہ پارٹی اکاؤنٹ جو ان کی پارٹی کے جو مینجمنٹ ہے انہوں نے وہ بنائے تھے۔ تو اس کے علاوہ اگر دیگر بات کریں تو یہ جو اکاؤنٹ چھپانے کی بات ہے، یہ دس از اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن۔ انہوں نے آرٹیکل 17 کو زمرے میں رکھنے کے بعد انہوں نے تحریک انصاف کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا کہ آپ کے پاس 1 ارب کے جو فنڈز ہیں اس کی آپ کے پاس تفصیلات نہیں ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف فیصلے کی روشنی میں تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف ڈیکلیریشن کی ریفرنس ڈیکلیریشن کی تیاری ہو رہی ہے۔ دیکھیں، تحریک انصاف اس معاملے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کرے گی، تو یہ معاملہ اتنی آسانی سے جانے والا ہے نہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ یہ بدنیتی پر مبنی تو نہیں ہے، یہ چیز دیکھنا باقی ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ڈیسائیڈ کرے گی۔ اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے، وہ اس ریفرنس کو جھوٹا غلط ثابت کرنے کے لیے انہیں عدالت میں بہت کچھ کر کے دکھانا ہوگا، اور ادھر سے پی ڈی ایم حکومت بھی ان کے لیے بھی آسان ٹاسک نہیں سمجھا جاتا۔ دیکھیں، پی ڈی ایم حکومت بھی انہیں یہ تاثر لازمی کریٹ کرنا پڑے گا کہ عمران خان نے کوئی غیر آئینی کام کیا ہے، انکانسٹیٹیوشنل۔ اس کے علاوہ انہیں یہ بھی دکھانا پڑے گا کہ یہ تحریک انصاف کسی باہر کی یعنی غیر ملکی ایجنڈے پر کام کرنے والی فنڈڈ پارٹی ہے۔ یہ ساری چیزیں تحریک انصاف کو شو کرنا پڑیں گی، پی ڈی ایم حکومت کو۔ تو یہ دونوں کے لیے بالکل آسان بات نہیں ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ طاقتوروں کے لیے جنت ہے۔ وہ کس طرح جنت ہے؟ ہمارے پاس بہت سی ایسے مثالیں ہیں بڑی۔ حمزہ شہباز گھر بیٹھے ان کی بیسمنٹ میں ان کو ایسے عدالت ریلیف دے دیتی ہے، یہ ان کی ایک اپنی پہنچ سمجھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر مریم نواز کی بات کریں، مریم نواز کے ساتھ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے ضمانت کے لیے اپلائی کیا ہے ہائی کورٹ متعلقہ، تو انہیں فوری طور پر یا سپریم کورٹ سے ضمانت مل جاتی ہے، انہیں توسیع مل جاتی ہے ضمانت میں۔ اس کے علاوہ میاں نواز شریف، ان کی جو جیلیں ہیں محلات کی طرح ہیں پڑی، یعنی عام آدمی کے گھروں کی سہولتوں سے بھی زیادہ ایک یہاں طاقتور کی جیل میں بہت زیادہ سہولت ہوتی ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں طاقتوروں کے لیے قدم قدم پر ریلیف ہے۔ اب اس کیس کو دیکھ لیں، تحریک انصاف کے کیس کو دیکھ لیں۔ اس کیس کے اندر 180 سماعتیں ہوئیں، 12 سماعتیں تو تحریک انصاف نے 12 درخواستیں تو تحریک انصاف نے یہ دیں کہ ہمارا یہ کیس خفیہ رکھا جائے۔ اس کے علاوہ 9 بار انہوں نے وکیل بدلے، یعنی کیس کو التوا میں لے گئے۔ اس کے علاوہ کبھی انہوں نے ہائی کورٹ، کبھی سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کے دائرہ کار کو چیلنج کیا کہ آپ یہ ہمارا کیس دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ہم نے 20 بار تحریک انصاف سے ریکارڈ مانگا ہے، تب جا کے ہمیں یہ پراپر ریکارڈ دیتے تھے۔ اسکروٹنی کمیٹی کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم نے 21 بار ہم نے ان سے ریکارڈ ہمیں مانگنا پڑ گیا ہے۔ یعنی کبھی کیس کو ڈیلے کر کے لے جانا، کبھی وکیل بدلنا، کبھی
استدعا کرنا کہ آپ ہمارا یہ کیس لڑ ہی نہیں سکتے، یہ تمام یہ وہ حربے ہیں جس کی وجہ سے یہ کیس حالانکہ 1 سال چلنا تھا، لیکن یہ کیس چلا 7 سال اور 9 ماہ۔ ناظرین دیکھیں، آپ کو ایسا ملک کہاں پہ ملے گا جہاں ایک انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر ایک انسان یہاں سے اپنے طبی علاج کے لیے لندن جاتا ہے، اور وہاں وہ 3.25 سال بعد بھی اگر اس کو وطن واپسی کی بات کریں تو وہ اسے جمہوریت کے اوپر احسان سمجھتا ہے۔ آپ کو ایسا ملک کہاں ملے گا جہاں نیب کے ملزم نیب کے قانون بناتے ہیں؟ آپ کو ایسا ملک کہاں پہ ملے گا جہاں ان کو اگر اقتدار دے دیا جائے تو یہ تندرست و توانا ہو جاتے ہیں، اگر ان کو اقتدار سے نکال دیا جائے تو ان کے کمر درد؟ حال ہی میں حمزہ شہباز کو عدالت نے بلایا ہے، انہوں نے اس کے آنس میں کہا ہے کہ میرے کمر میں درد ہے، میں عدالت آ ہی نہیں سکتا، میں تو چل ہی نہیں سکتا، کیسے میں پیشی براؤں؟ تو ناظرین، اگر آج ہی انہیں اقتدار دے دیا جائے تو یہ تندرست و توانا ہو جائیں گے، یہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ آپ کو ایسا ملک کہاں ملے گا جس ہفتے حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے اوپر فرد جرم عائد ہونا تھی، اسی ہفتے ان کو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بنا دیا جاتا ہے؟ والسلام۔